بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار گریہ، یہودیوں کا قبلہ اور انتہائی باعث تقدیس جگہ، جس کی طرف منہ کر کے یہودی عبادت کرتے ہیں اور اس سے لپٹ کر آہوزاری کرتے ہیں۔ مگر یہودی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ آخر اس مقام پر آ کر کیوں روتے ہیں؟ ان کا یہاں عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور مذہبی اعتبار سے یہ دیوار مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے کیوں اتنی اہم ہے؟ دیوار گریہ، جسے ویلنگ وال یا ویسٹرن وال بھی کہتے ہیں، یروشلم میں یہودیوں کی اہم یادگار اور قدیم ترین مقدس مذہبی مقام ہے۔ یہاں آ کر آہو بقا کرنا، رونا، گڑ گڑانا اور عبادت کرنا یہودیوں کا انتہائی اہم مذہبی فریضہ ہے۔ یہ دیوار مسجد اقصیٰ کی ایک طرف واقع ہے۔ اس میں 4 قدیم اور کچھ نئے گیٹ ہیں۔ یہ دیوار 488 میٹر طویل ہے۔ اس کی بلندی کم سے کم 9 میٹر ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 میٹر ہے۔ اس دیوار کے ساتھ ایک تنگ گلی نما راستہ ہے جسے البراق ایلی کہتے ہیں۔ یہ دیوار پتھروں کی 45 تہوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 28 تہیں زمین کے اوپر اور 17 زمین کے نیچے ہیں۔ یہ دیوار مسلمانوں کے لیے بہت باعث تقدیس ہے، کیونکہ اس کی نسبت الاسراء والمعراج سے ہے۔ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یہیں رکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دیوار کے ساتھ براق کو باندھا اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اسی لیے مسلمان اسے دیوار براق کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہودیت میں اس دیوار کی اہمیت کی۔ یہودی روایتوں کے مطابق اس دیوار کو حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنا شروع کیا اور اسے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ ان کے مطابق یہ دیوار اب بھی انہی بنیادوں پر قائم ہے، اور جو ہیکل یا معبد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یہ اسی کا رہ جانے والا بقیہ حصہ ہے، اور 2000 سال قبل بھی ان کے آباء و اجداد اسی جگہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ مقدس ترین مقام تھا جب معبد واقع تھا۔ یہودی دن میں 2 مرتبہ یہاں آ کر مخصوص طریقے سے وضو کر کے عبادت کرتے ہیں۔ ان کے وضو میں یہ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوتے ہیں۔ یہی ان کا مکمل وضو ہوتا ہے۔ مرد اور عورتیں الگ الگ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرتے وقت مردوں کا ایک چھوٹی سی مخصوص ٹوپی پہننا ضروری ہوتا ہے، جسے یرملکہ کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں اسے کپا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ عبادت کرتے وقت عقیدتاً اپنا شال نما جھنڈا بھی لپیٹ لیتے ہیں۔ ان کے جھنڈے پر جو سٹار ہے، یہ اسے سٹار آف ڈیوڈ کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس دیوار سے لپٹ لپٹ کر عبادت کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی کاغذات پر اپنی منتیں مرادیں لکھتے ہیں اور انہیں ویلنگ وال یا دیوار گریہ میں موجود چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی دراڑوں میں رکھ دیتے ہیں۔ دنیا بھر سے یہودی یہاں عبادت اور آہو بقا کرنے آتے ہیں، اور جو یہودی کسی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتے، ان کے لیے یہودی حکومت کی جانب سے ایک ویب سائٹ پر 24 گھنٹے ویلنگ وال کے مناظر لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق ان کا بنیادی پتھر یا مقدس پتھر اسی دیوار کے عین پیچھے ہے۔ یہودی ربیوں کا کہنا ہے کہ کوئی یہودی اس پتھر پر پاؤں نہیں رکھ سکتا، اگر رکھے گا تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق قبۃ الصخرہ جس چٹان پر واقع ہے، وہیں ان کا بنیادی پتھر ہے۔ وہ وہاں پہنچ نہیں سکتے اور اس کے قریب ترین مقام یہ دیوار ہے، اسی لیے وہ یہاں عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ کچھ کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کی مخالف سمت میں القاص آبشار میں واقع ہے۔ یہ پتھر یہودیوں کے لیے مقدس اس لیے ہے کیونکہ ان کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے قربانیاں اور نذرانے یہیں پیش کیے جاتے تھے، اور ان کے مطابق قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی یہاں پیش آیا۔ اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ یہودی یہاں آ کر آخر روتے کیوں ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل یا معبد، جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اسے 587 عیسوی میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے توڑ دیا۔ اس نے تب لاکھوں یہودی جہنم واصل کیے اور لاکھوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ پھر حضرت ذوالقرنین کے دور حکومت میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، جسے یہ سیکنڈ ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔
پھر ایک رومن جنرل ٹائٹس نے سن 70 عیسوی میں فلسطین پر حملہ کر کے ایک ہی دن میں 1,33,000 یہودی قتل کر کے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا، جو ابھی تک ٹوٹا ہوا ہے، اور تمام یہودیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلسطین سے نکال باہر کیا، جس کے بعد وہ پوری دنیا میں منتشر ہو گئے۔ یہودی اب اس دیوار کے سامنے آ کر اسی لیے روتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اسی ہیکل کا بقیہ حصہ ہے، اور وہ اس ہیکل کی تباہی پر دکھ اور پچھتاوے کا اظہار کرتے ہوئے آہ و بقا کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں زبردست حکومت تھی، ان کی ویسی ہی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے، اور تمام یہودی اپنے وعدہ شدہ مقام پر اکٹھے ہو جائیں۔ یہودی شروع سے ہی ایک چالاک اور سرکش قوم رہے ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ عذاب اسی قوم پر نازل کیے گئے، مگر یہ قوم ابھی تک اپنی چال بازیوں سے باز نہیں آئی ہے۔ معصوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھا کر انہیں شہید کر کے یہ اپنا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کر کے اس میں تھرون آف ڈیوڈ رکھ کے پھر سے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ظالم اور سرکش قوم جلد اپنے بدترین انجام کو پہنچے، اور اللہ ان کے مقابلے میں معصوم فلسطینیوں کی غیبی مدد فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر کریے اور کامنٹ کریں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔